الحمد لله الذي رفع السماء بقدرته وتحلق بمشيئته وخلق الخلائق بإرادته واستوى على العرش كما يليق. ہم چاہتے ہیں وہ اللہ کے بغیر ہو نہیں سکتا. جو اللہ چاہتا ہے ہمارے بغیر کر دیکھنا ہے تو ہم کیا کریں؟ فَإِن سَلَّمْتَ لِي فِي. قرآن سارے آسمانی کلاموں کا سردار ہے. اور قرآن کی سردار سورہ بقرہ ہے اور سورہ بقرہ کی سردار آیت الکرسی ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ وما توفیقی واعتصامی الا باللہ علیک توکلت والیک انیب. الحمد. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو آور نیکسٹ ولاگ. امید کرتا ہوں کہ تمام میرے بہن بھائی انکل آنٹیاں بھانجے بھتیجے سب خیریت سے ہوں گے, مزے سے ہوں گے, بھرپور طریقے سے زندگی کو گزار رہے ہوں گے, زندگی کو گزارنے کی کوشش میں ہوں گے. اور دوسری طرف جو بہن بھائی بیمار ہیں, پریشان ہیں, ان کے لیے ڈھیر ساری دعائیں ہیں. اللہ رب العزت ان کی پریشانیاں دور فرمائے, تندرستی عطا فرمائے تاکہ وہ بھی اپنی زندگی کو انجوائے کر سکیں. تو آج جو آپ میرے پیچھے بہت ہی پیاری سی لوکیشن دیکھ رہے ہیں, میں آیا ہوا ہوں آج پترا جایا موسک میں. آج یہاں پھر مولانا طارق جمیل صاحب کا خطاب ہے, تو میں بغیر وقت ضائع کیے آپ کو انشاءاللہ لے کے چلتا ہوں مسجد کے اندر. اور آپ سے صرف اتنی سی گزارش ہے, پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں, بیل آئکن کے بٹن کو پریس کر لیں تاکہ ہر آنے والی اپڈیٹ آپ سے شیئر کی جا سکے. تو آج ان کے پرائم منسٹر بھی ادھر آ رہے ہیں, تو وہ بھی مدعو ہے, ان کی خصوصی دعوت بھی مولانا طارق جمیل صاحب ادھر شریف لا رہے ہیں, تو جس کی وجہ سے سیکورٹی ہائی الرٹ ہے. تو ابھی چلتے ہیں مسجد میں, اپنا ٹائم ضائع نہیں کرتے. تو آپ کو بیان سنواتے ہیں. یہ دیکھیں, یہ ساری پولیس, یہ ساری سیکورٹی, ماشاءاللہ بہت بڑی سیکورٹی ہے. آج میرے خیال گاڑی آ گئی ہے, تو ابھی ٹائم بھی تھوڑا رہ گیا, 6 بجنے والے ہیں. 6 بجے بیان ہے مولانا صاحب کا. تو ابھی انشاءاللہ مسجد پہنچ چکے ہیں اور آپ کو تھوڑی دیر بعد اب ڈائریکٹ مولانا صاحب کا خطاب ہی سنوائیں گے, کیونکہ ٹائم کافی ہو چکا ہے. یہ ان کے پوسٹر لگے ہوئے ہیں. حي على الصلاة حي على الصلاة. عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. الحمد لله الذي رفع السماء بقدرته وتحلق بمشيئته وخلق الخلائق بإرادته واستوى على العرش كما يليق بجلاله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد. میرے محترم بھائیوں اور بہنوں, اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ہمارا ایک ذہن بنا دے کہ اس کائنات میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے. للہ ما فی السماوات وما فی الارض. زمین آسمان میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے. لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری. آسمان سے لے کر زمین کے نیچے تک جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے. للہ المشرق والمغرب. مشرق بھی اللہ کا ہے, مغرب بھی اللہ کا ہے. رب المشرقین ورب المغربین. مشرقین کا رب بھی اللہ, مغربین کا رب بھی اللہ ہے. اور اس پر ایک اللہ کی حکومت چلتی ہے. ان الحکم الا للہ قل ان الامر كله للہ. للہ الامر من قبل ومن بعد.
پوری کائنات میں صرف ایک ہی کو مراد ہمارے بارے میں کہتا ہوں قل ارأيتم ان اخذ الله سمعكم وابصاركم وختم على قلوبكم من اله غير الله يأتيكم به میں تمہاری آنکھوں کو ختم کر کانوں کے پردے بند کر اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دو اللہ کے سوا کوئی ہے جو یہ سب کچھ تمہیں واپس کر سکے اسی میں طاقت ہے کہ آنکھوں کا نور واپس کرو کانوں کا سننا واپس کرو دل کی سوچ کو دل کے جذبات کو واپس کر دے ہمارے اوپر بھی اللہ کا قبضہ یہ شخص ویأتی بخلق جدید اور ایک اور بھی میں چاہتا ہوں ہم سب کو ختم کرو اور مخلوق لے آؤ ہم سب کو مٹا تو میں نئی مخلوق لے آؤں ایک اور اس سے زیادہ سخت بات کرتا ہے وَنُنْشِئُكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ اور میں تمہیں کچھ اور بنا دوں كونوا قردة خاسئين فجعل منهم القردة والخنازير تم جو ابھی شکلوں میں مرد عورت بیٹھتے ہو ابھی میں چاہوں کہ تمہاری شکلیں تبدیل کر دوں اندر بنا دوں سور بنا دوں پتھر بنا دوں جو چاہے بنا ساری کائنات پر وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے ما شاء اللہ کان في الوقت الذي شاء على الوجه الذي شاء من غير زيادة ولا نقصان ولا تقدم ولا تأخر فما لم يشاء لم يكن أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما قل أرأيتم من أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين اللہ تعالیٰ تمہاری زمین کے پانی کو خشک کر زیرو کر دے کون لائے گا تمہارے لیے میٹھا پانی أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون پانی پر زندگی ہے وجعلنا من الماء كل شيء حي پانی ختم زندگی ختم تو اللہ آسمان سے کہتا اگر میں پانی ختم کرتا ہوں کب رو گے کہاں سے لاؤ گی اور یہ جو آسمان سے بارش برساتا ہوں جس کو تم لیتے ہو اگر میں اسے کڑوا کر دو آب الفرات صائب شرابه وآب ملح الأجاج سارے وہ کڑوا کر دو کیسے پیو کہاں سے پیو گے ان ساری آیات سے میں وہ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ للہ الامر من قبل ومن بعد کہ اللہ کی بادشاہی ہے هو الاول والآخر والفاجر والعاقل وهو بكل شيء عليم اس کو دل سے ماننا ہوگا سب کچھ اللہ کا ہے اور اللہ کے حق سے اب اللہ خود کون ہے یہ تو میں نے اللہ کی قوت بتائی صفت بتائی لیکن اللہ کون ہے اللہ اپنا تعارف کراتا ہے قل قرآن میں قل 332 تک بتایا اور ہر قل کے بعد ہی بہت بڑی بات آئی قل هو اللہ احد احد واحد من احد احد کا دوسرا نہیں بن سکتا واحد کا ثانی اثنین ہے احد اللہ الصمد سب اس کے محتاج کوئی اس کا محتاج نہیں لم یلد کسی کا پاک نہیں
ولم يولد کسی کا بیٹا نہیں ولم يكن له كفوا احد کوئی اس جیسا ہے اس میں مثال کوئی نہیں اس کی شبیہ کوئی نہیں ہے ہر چیز سے وہ پاک ہے چار آیات اللہ نے پورے قرآن میں جو توحید بیان کی ہے وہ ان چار آیات میں بیان قرآن کی سب سے عظیم آیت آیت الکرسی قرآن سارے آسمانی کلاموں کا سردار ہے اور قرآن کی سردار سورہ بقرہ ہے اور سورہ بقرہ کی سردار آیت الکرسی ہے اللہ لا الہ الا اللہ یہ دعویٰ ہے اللہ ایک ہے کوئی اس کے سوا نہیں کیا دلیل ہے الحی ہمیشہ زندہ کیا دلیل ہے القیوم ہمیشہ قائم کیا دلیل ہے تأخذه سنہ اونگتا نہیں کیا دلیل ہے ولا نوم سوتا نہیں کیا دلیل ہے له ما في السماوات وما في الأرض کیا دلیل ہے من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه کیا دلیل ہے يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم کیا دلیل ہے ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض کیا دلیل ہے ولا يؤوده حفظهما کیا دلیل ہے کہ اللہ ایک ہے وهو العلي العظيم کیا دلیل ہے وہ الرحمن الرحیم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الغفار الرزاق الفتاح العليم القابض الواسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العليم الغفور الشكور العلي الكبير الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدي المعيد المحيي المميت الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن المبدئ المعيد المحيي المميت الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقتدر المقدم المؤخر المقدم المؤخر البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الغفار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الحنان المنان جل جلاله لله الأسماء الحسنى فادعوه بها یہ میرا آپ اللہ عبدي أنت تريد وأنا أريد ولا يكون إلا ما أريد اللہ سبحانہ و تعالی میرا بندہ اگر تو یہ چاہتا ہے کہ تیرا سب چاہتا پورا کر لو أنت تريد وأنا أريد ولا يكون إلا ما أريد ہم چاہتے ہیں وہ اللہ کے بغیر ہو نہیں سکتا جو اللہ چاہتا ہے تمہارے بغیر کر دیتا ہے تو ہم کیا کریں فَإِن سَلَّمْتَنِي فَإِن سَلَّمْتَ لِي فِي مَا أُرِيدُ
كفيتك فيها قريب سبحانك اللہ کیا کہہ رہا ہے یہ تھوڑی سی زندگی لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها یہ تھوڑی سی زندگی سلمت لی فیما ارید جو میں تیرا رب چاہتا ہوں وہ تم کر دو یہ چھوٹی سی زندگی ہو پتہ نہیں کب موت آ جائے تو اللہ کیا کرے گا کفیتک فیما ارید جو تم چاہتے ہو سب کچھ کر دو وَإِن لَمْ تُسَلِّمْ لِي فِيمَا أُرِيدُ اگر تم نے کہا نہیں میں نے تو اپنی مرضی پہ چلنا ہے تو أَطَعْتُكَ فِيمَا تُرِيدُ وَلَا يَكُونُ إِلَّا مَا أُرِيدُ میں تجھے تیری چاہتوں میں تھکا دوں گا اور پھر ہوگا وہ جو تیرا اللہ چاہتا ہے وہ نہیں ہوگا جو طارق جمیل چاہتا ہے جو اسامہ چاہتا ہے یا جو آپ چاہتے تھے وہ ہوگا جو اللہ چاہتا ہے تو ایک چھوٹی سی ڈیل ہے اس چھوٹی سی زندگی میں اللہ کہتا ہے میری مان پھر یا اللہ تم کیا کرے گا میں تمہاری مان ہوں وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَبْتَغُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ دنیا میں سب سے زیادہ آسان اللہ کو راضی کر اتنا بڑا بادشاہ الاول بلا بدایا الآخر بلا نہایا قدیم بلا ابتدا قائم بلا ارتباط اتنا بڑا بادشاہ سب سے آسان ہے اللہ کو راضی کرنا وہ کیا ہے فلا ورب لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ایک کام کر کہ میرے نبی کے قریب کے پیدا جاؤ نہ ملائی رہو نہ پاکستانی رہو نہ ہندوستانی رہو نہ امریکی رہو محمدی بن جاؤ محمدی بن جاؤ اور میرا رب کہتا ہے میرے محبوب مجھے آپ کے رب کی قسم جب تک آپ کے فیصلوں پہ راضی نہیں ہوں گے مجھے ان کا ایمان قبول نہیں ہے اور اپنے کہیے اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو پھر میری اطاعت کرو میری اطاعت کرو میرے پیچھے چلو یا ابا سفیان جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ یا ابا سفیان واللہ لتموتن ثم لتبعثن ثم ليدخلن محسنكم الجنة ومصيبكم نار إنكم لتموتون كما تنامون وتبعثون كما تستيقظون وتحاسبون بما تعملون ثم إنها لجنة أبدا أو لنار أبدا یہ میرے نبی کی فرمان ہے ترکتکم علی محجۃ بیضاء لیلها کنہارها لا یزیغ عنہا الا ہالک ابو سفیان میرے پیچھے آؤ دنیا اور آخرت کی عزت ملے گی میرے پیچھے پیچھے چلو جنت تک اللہ تمہیں پہنچا دے گا اور میرے راستے سے ہٹنے والا ذلیل ہوگا برباد ہوگا پیسے کی غلامی نہ کرو اللہ کے رسول کی غلامی اللہ کوئی حرف نقطے والا نہیں حروف مجملہ ان کو کہتے جس پر نقطہ ہو اسے حروف موجم پہ اللہ نقطہ کوئی محمد کوئی نقطہ کوئی نہیں
حروف مهمل. احمد کوئی نقطہ کوئی نہیں، حروف مهمل. اللہ 4 الف لام لام با 4. پھر محمد 4 میم ہا دال میم دا میم ہا میم دال. پھر احمد 4 الف با میم دال. یہ کیا خوبصورت اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا ہے. اللہ 4، محمد 4، احمد 4. اللہ حروف نقطے کے بغیر، محمد حروف نقطے کے بغیر، احمد حروف نقطے کے بغیر. یہ ہو گیا کتنے؟ 12. جب اللہ نے کلمہ بنائے، کلمے کو جوڑا تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. لا الہ الا اللہ 12 حرف ہے اور محمد الرسول اللہ 12 کلمہ. جو آپ معراج پر گئے ہیں، آپ نے اللہ سے بات، اللہم انک اتخذت ابراہیم خلیلا موسیٰ کلیما. پہلے قرآن سے سنو. والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو في الأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى أوحى إلى عبدك ما ضحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة منتهى عندها يدرك المأوى إذا يلمس السدرة ما يغشى الله صلى الله عليه لقد رأى من آيات عبده الكبرى. یہ معراج کی آیات ہیں. اب میں اس کے ساتھ حدیث کو جوڑتا ہوں. یا اللہ اتخذت ابراہیم خلیلا، آپ نے ابراہیم کو خلیل و موسیٰ کلیمہ اور موسیٰ علیہ السلام کو کلیم بنایا. وَعَلَمْتَ لِدَاوُودَ الْحَدِيدَ، داؤد علیہ السلام کے لیے لوہا نرم کیا. وَسَخَّرْتَ لِسُلَيْمَانَ الرِّيَاحَ، سلیمان کے لیے ہوائیں باقی تھیں. وَأَحْيَيْتَ لِعِيسَى الْمَوْتَى، اور عیسیٰ علیہ السلام کے لیے خبر زندہ کیے. فَمَاذَا جَعَلْتَ لِي، میرے لیے کیا ہے؟ تو میرے رب نے کہا أَوَلَيْسَ قَدْ آتَيْتُكَ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ، میرے محبوب آپ کو وہ دیا ہے جو کسی کو نہیں دیا، کسی کو نہیں دیا. کیا وہ کیا ہے؟ اللہ ذکرت اللہ ذکرت معی، قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا ہو گیا، جدا نہیں ہو سکتا. نام آئے بس لا الہ الا اللہ آدم نبی اللہ ہٹ گئے. لا الہ الا اللہ شیز وہ بھی چلے، پھر نوح وہ بھی چلے، ادریس بھی چلے گئے. عیسیٰ علیہ السلام تک نمبر پلیٹ تبدیل ہوتی بھی. جب آیا محمد رسول اللہ تو اللہ تو کرتا معی، قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا رہے گا، جدا نہ ہوگا. بدلے کا نہیں. وشرحت لك صدرك، میں نے آپ کا سینہ کھول دی. ووضعت عنك وزرك، میں نے آپ کا بول ہٹا دیے. ورفعت لك ذکرك، میں نے آپ کا نام بلند کر دیا. وجعلتك فاتحا وخاتما، میں نے آپ کو فاتح بھی بنایا، خاتم بھی بنایا. یہ دو متضاد چیزیں نہیں، ایک جیسے لوگ. جو فاتح ہوتا ہے وہ خاتم نہیں ہوتا، جو خاتم ہوتا ہے وہ فاتح نہیں ہوتا. جو پہل میں ہوتا ہے وہ آخر میں نہیں ہوتا، جو آخر میں ہوتا ہے وہ پہل میں نہیں ہوتا. لیکن میرے رب نے قرآن میں تو کہہ دیا خاتم النبیین، تو ہی ہے آخری. اور حدیث یا رسول اللہ ابو ہریرہ، یا رسول اللہ متى وجبت لك النبوة، ابو ہریرہ اللہ کے نبی سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ آپ نبی کب بنے؟ تو اس کا جواب تھا 40 سال پہ عمر. اور کتابی جواب
40 साल 6 महीने 10 दिन, ये तो किताब का जवाब। लेकिन आपने कहा जवाब दिया है, या अबा हुरैरा कुन्तु नबिय्यन व इन्न आदम बैन अर्रूह वल जसद। अरे अबू हुरैरा, अभी आदम का जिस्म भी तैयार नहीं हुआ था और मैं नबी बन चुका था। अल्लाह ताला ने सीना खोल दिया। अल्लाह ने अपने हबीब को मांगे बगैर फरमाया अलम नशरह लका सदरक, हमने आपका सीना खोल दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने मांगा, अल्लाह ने दे दिया। हमारे नबी ने मांगा नहीं, अल्लाह ने बगैर मांगे अलम नशरह लका सदरक। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा वयस्सिर ली अमरी, मेरा काम आसान था। अल्लाह ने अपने हबीब को मांगे बगैर फरमाया वो बताना मिस्र, हमने आपके बोझ हटा दिए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी वजअल ली लिसान सिद्क़िन फिल आखिरीन, या अल्लाह मेरा नाम बाद में जिंदा रखे। तो अल्लाह ने कबूल की। हर तरूद में कमा सल्लैता अला इब्राहीम व बारकता अला इब्राहीम। लेकिन अल्लाह ने अपने नबी को मांगे बगैर फरमाया वरफ़अना ज़िक्रक, हमने आपके नाम को बुलंद कर दिया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा वजअलनी मिन वरसति जन्नतिन नईम, या अल्लाह जन्नत तो दे। अल्लाह ने अपने हबीब से कहा इन्ना आतैनाकल कौसर, हमने आपको जन्नत दी। इलैया मफातिहुल जन्नति यौमल क़ियामह, आपने कहा जन्नत की चाबी मेरे हाथ में क़यामत के दिन। इन्नल जन्नत हुर्रिमत अलल अंबिया हत्ता अदखुलहा व इन्नहा लमुहर्रमतुन अलल उमम हत्ता तदखुलहा उम्मती, सारे नबियों पर जन्नत हराम है जब तक मेरा कदम न पड़ जाए, और सारी उम्मतों पर जन्नत हराम है जब तक मेरी उम्मत पहले न चली जाए। नहनुल आखिरूनल अव्वलून, हम आखिर भी हैं अव्वल भी हैं। आने में दुनिया में सबसे आखिर में और जन्नत में जाने के वक्त सबसे पहले अव्वलून अल्लाह कहो, हम पहले भी हैं हम आखिर भी, हम सबसे आखिर में आए। एक बड़ा एहसान किया अल्लाह ने हमें, हर कौम का हाल सुनाया। कौम हूद क्या करती, कौम आद क्या करती, कौम समूद क्या, कौम फिरौन क्या करती थी, कौम शुएब क्या करती थी, कौम लूत क्या करती थी, कौम सालेह क्या करती थी, सबके गुनाह सुनाए। और जब हमारी बारी आई तो पर्दा डाल दिया कि हमारे बाप तो है ही कोई नहीं, तो किसको सुनाएगा। हमारे गुनाहों पे पर्दा डाल, अपने नबी की तो खैर कोई हमारे बाद होगा तो उसको अल्लाह बताए, हम तो आगे रहे, तो अल्लाह ने हम पे पर्दा डाला। और फिर क़यामत के दिन अल्लाह कहे, नबी कहेंगे अल्लाहुम्मा जअल हिसाब उम्मती इलैया, अल्लाह मेरी उम्मत का हिसाब मेरे हवाले कर। अल्लाह ताला फरमाएंगे क्यों, कल अल्लाह यस्तग़फ़िर, ताकि ये शर्मिंदा न। तो अल्लाह फरमाएंगे जब आप हिसाब लेंगे तो आपके सामने तो शर्मिंदा होंगे ना, तो मैं आपको भी नहीं दूंगा। मैं आपकी उम्मत का हिसाब पर्दे में लूँ, तो पर्दा डाल दिया जाएगा और अच्छा या बुरा पर्दे में ही फैसला होगा। जिसको आग में जाना है वो पर्दे में जाएगा, सबके सामने नहीं जाएगा। ये उस महबूब की तो फैल है कि अल्लाह ने क़यामत के दिन यहाँ भी हमारे गुनाहों पे पर्दा डाला। पीछे कोई कौम नहीं जिसको हमारे हालात बताए, और वहाँ भी पर्दा डाला कि पर्दे में हमारे हिसाब लिखा। टाइम कितना रह गया? हाँ जी, तो अभी फ़ारग हो गए हैं, सभी वापस जा रहे हैं, तो हम भी चलते हैं वापस। उम्मीद करते हैं आपको ब्लॉग आज का अच्छा लगा होगा। अगर ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, आगे दोस्तों को शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर अपडेट आपसे शेयर की जा सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ एक नए दिन, अगर ज़िंदगी ने इजाज़त दी तो। अस्सलामु अलैकुम फ़ी ईमानिल्लाह।